بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ہمیشہ سے اس تجسس میں رہا ہے کہ یہ کائنات جس میں زمین سمیت لاکھوں کروڑوں سیارے اور ستارے موجود ہیں، یہ کیسے وجود میں آئی۔ کائنات کی ابتدا کے حوالے سے ایک مشہور تھیوری ہے جسے بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے۔ اگرچہ ابتدائی کائنات کے حوالے سے اور بھی تھیوریز دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سب سے مشہور یہی تھیوری ہے۔ بگ بینگ کا مطلب بڑا دھماکہ ہے۔ سن 1948 میں ایک انگریز ماہر کاسمولوجی جارج گیمو نے یہ تھیوری پیش کی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مادہ جس سے مل کر یہ کائنات بنی ہوئی ہے، یعنی ایٹم، نیوٹران اور پروٹون وغیرہ، یہ سارا مادہ ایک جگہ پر قید تھا۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد یہ مادے تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو گئے اور خلا میں پھیلنے لگے، اور یوں کائنات وسیع تر ہوتی چلی گئی، اور اس طرح یہ کائنات، زمین، آسمان، کہکشائیں، سیارے اور ستارے وجود میں آتے گئے، اور آج اس دھماکے کو ہوئے، یعنی اس کائنات کو بنے ہوئے 13.8 ارب سال گزر چکے ہیں۔ ہر عقل مند اور ذی شعور دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھلا کائنات کی عمر کو کوئی انسان کیسے بتلا سکتا ہے، کیونکہ کسی چیز کی عمر کو جاننے کے لیے کسی انسان کا اس سے بڑا ہونا ضروری ہے، اور دنیا کا کوئی بھی انسان اس کائنات سے بڑا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہمیں ہبل نامی خلائی دوربین دیتی ہے۔ یاد رہے، عام طور پر ہمیں تصویروں اور کیلنڈروں میں زمین کے ارد گرد جو دوربین گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کا نام ہبل دوربین ہی ہے۔ یہ اپریل 1990 میں ایک ڈسکوری نامی خلائی جہاز کے ذریعے زمین اور کائنات کی پیمائش کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اس دوربین کے ذریعے لی گئی کائنات کی تصویروں میں ہمیں جو سب سے پرانی کہکشاں ملتی ہے، وہ زمین سے 13.8 ارب نوری سال پر واقع ہے، اور ایک نوری سال 10 کھرب زمینی سال کے برابر ہوتا ہے، یعنی روشنی ایک سال میں 10 کھرب زمینی سالوں کے برابر فاصلہ طے کرتی ہے۔ نوری سال کو جدید زبان میں لائٹ ایئر بھی کہا جاتا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 13.8 ارب سال قبل نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ سیارے، نہ یہ کہکشاں، اور نہ ہی یہ نظارے موجود تھے، بلکہ دھماکے کے بعد ہر طرف بڑے بڑے ہائیڈروجن کے بادل اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان بادلوں کے جن حصوں میں ہیلیم اور ہائیڈروجن کی مقدار زیادہ تھی، ان حصوں میں گیسیں سکڑ کر ستارے یعنی سورج وغیرہ بن گئے، اور بادلوں کے جن حصوں میں ہیلیم کی مقدار کم تھی، وہ سیارے یعنی زمین اور چاند وغیرہ بن گئے۔ عظیم ماہر طبیعیات سٹیفن ہاکنگ کے مطابق دھماکے کے فوراً بعد زمین بہت زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے سورج کے گرد اپنے محور میں بہت تیز چکر لگا رہی تھی، اور آہستہ آہستہ حالات اور اوقات کے گزرنے سے یہ زمین ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ پھر جیسے ہی درجہ حرارت کم ہوا تو زمین پر زندگی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ پھر کیمیائی ارتقاء کا آغاز ہوا، یعنی ذروں سے پتھر اور پتھروں سے پہاڑ بننے لگے۔ اس کے بعد حیاتیاتی ارتقاء کا آغاز ہوا، یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں اور جانوروں سے حیوانی زندگی کا آغاز ہونے لگا۔ دوستو، یہ ہے خلاصہ بگ بینگ تھیوری کا۔ اگرچہ مذہبی رہنما اس تھیوری کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق الہامی کتابیں اس تھیوری کو رد کرتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مذہب اور قرآن کی روشنی میں کائنات کی ابتدا پر بات کریں گے۔